بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ذابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب آدمی نیت کے ساتھ نیت بھی کرنا ہے، وضو کرنے سے پہلے کیا ہے؟ نیت بھی کرنا ہے۔ کیا نیت کرنا ہے؟ کہ اللہ میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں۔ یا پھر یہ نیت کرو، یہ اللہ تیرا حکم ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں۔ یا پھر یہ نیت کرو، یہ اللہ میں ناپاک ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ اسے دل میں نیت کر لینا ہے، دل میں نیت کرو کہ بسم اللہ پڑھ کو کیا ہے وضو کو شروع کرنا ہے۔ نیت کر کے وضو کریں گے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بغیر نیت کے وضو کریں گے تو وضو تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب ملتا نہیں ہے، ثواب ملتا نہیں ہے۔ اس کا سے نیت کر کو کیا ہے؟ ہمیں وضو بنانا ہے۔ تو فرماتے جب مومن بندہ وضو کرتا ہے نیت کر کے تو جب کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلی کرنے کی برکت سے اس کے منہ کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب غیبت ہے، چغلی ہے، چاڑا ہے، گالی دینا ہے، سب بھی منہ سے ہوتا ہے۔ تقریباً ایک منہ سے، ایک زبان سے 20 گناہ ہوتے ہیں۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں جی؟ خالی ایک زبان سے، ایک جیب سے 20 گناہ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتے نہیں، 20 رکالہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے اس کلی کرنے کی برکت سے اس کے منہ کے سارے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ منہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، منہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا سے کیا ہے؟ مسواک بھی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ مسواک بھی کرنا ہے۔ مسواک کرنے سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور نبی کا سنت ہے، نبی کا سنت ہے۔ مسواک کر کو نماز پڑھیں گے تو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے تو 70 نمازیں پڑھے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب مسواک کرنے سے ملتا ہے۔ مسواک سے ہر آدمی کے پاس مسواک رہنا ہے، تسبیح رہنا ہے، عطر رہنا ہے، اور سرما رہنا ہے۔ سرما رہی یہ ہمارے لیے ہتھیار جیسے ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ ہر ایک کے پاس مسواک کمپلسری رہنا ہے۔ مسواک ایک تسبیح جیب میں ہے کر لو، اگر ذکر کریں گے گواہ، تسبیح کیا کی ہے کر لو، ہم ذکر کریں گے گواہ تو بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اس کا جیب میں رہنا، کیا رہنا جی؟ جیب میں تسبیح رہنا ہے، جیب میں مسواک رہنا ہے، سرما رہنا ہے، عطر رہنا ہے۔ تو ہم استعمال کرتے ہیں تو شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا، فرشتے ہمارے پاس آئیں گے، مسواک کریں گے یا خوشبو لگائیں گے، ہاں، اور تسبیح کریں گے، یہ سانس بھی کام کرے تو فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری حفاظت کریں گے۔ فرشتے ہمارے حفاظت کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ کے اس میں ہے، اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی متوجہ طرف ہمیں ہے۔ تو شیطان کی شر سے بچیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، ملائکہ آ جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس مسواک نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، خوشبو عطر نہیں ہے، سرما نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لہذا ہمارے اوپر شیطان اٹیک کر سکتا ہے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، وہ ہوا یہ ہوا، وہ 12 یہ 12، یہ اثرات وہ اثرات، عورتیں بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا ہم استعمال کریں گے اور ذرا دعاؤں کے اہتمام کریں گے، ہر قسم کی برائی سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ سناری بھائی، تو منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنے سے 3 مرتبہ تو اللہ پاک منہ کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، ناک بھی صاف ہو جاتی ہے۔ پھر چھینکنا ہے آخر میں، اور ناک کو انگلی لا کر صاف کریں گے تو ناک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر چہرہ دھوتا ہے، چہرہ کہاں سے دھونا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر، جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ لو کو تو یہ نرم ہے نا، کان کی نرم، یہاں سے لے کر یہ بھی دھونا ہے، یہ جو گیپ ہے نا یہ بھی دھونا ہے۔ داڑھی کے بعد جو گیپ رہتا ہے اس کو بھی دھونا ہے۔ یہ کان کی لو سے دوسرے لو تک دھونا ہے، اور پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، پورا چہرہ دھونا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اگر ذرہ بھی سوکھا رہا تو اس کا وضو ہوتا نہیں ہے۔ اگر داڑھی گھنی داڑھی ہے، موٹی داڑھی ہے تو صرف پانی ڈالنے سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے جیسے پتلی داڑھی ہے تو اچھا رگڑنا پڑتا ہے، اندر تک جو ہے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر بڑی داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے تو خالی ایسا فلال کر لے تو ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہو؟ تو چہرہ دھوئیں گے تو اللہ پاک چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ اور ہاتھوں کو جو ہے اور کوہنیوں سمیت دھونا ہے، جو کوہنی ہے اس کے اوپر تک دھونا ہے، اس کے اوپر تک دھونا ہے۔ اگر یہاں سے لے کر یہ سب بھی دھوئیں گے تو ناخنوں کے نیچے سے جو ہے گناہ دھل جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ یہاں سے دھوئیں گے ایسے 3 مرتبہ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس وضو کی برکت سے، اس دھونے کی برکت سے اس کے سارے گناہ ناخنوں سے نیچے گر جاتے ہیں گناہ۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا سر کا مسح بھی کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح، پورا سر کا مسح کرے تو اس کے جو ہے گناہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، کیسے نکل جاتے ہیں، ہمارے کو دکھتے نہیں لیکن اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ ہمارے کو وہ چیزیں دکھتے ہیں لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک دل والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں دکھتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہاتھوں کو دھو لیا تو کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ دھل جاتے ہیں، ویسے پیروں کو دھوئے گا تو گناہ جو ہے ناخنوں سے باہر چلے جائیں گے، اتر جائیں گے، نکل جائیں گے۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو وضو کرنے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور پاک کریں گے، اس کو اور فضیلت ملے گی اور وہ زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہو گئے، پاک صاف ہو گیا۔ اب نماز پڑھے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ نماز اللہ کے یہاں جلدی قبول ہوتی ہے اور نماز کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، وضو ہو گیا، مسجد پہ آیا، 2 رکعت نفل نماز کی یا جو سنت ہے وہ سنت پڑھ لیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسے حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ثنا ہے نا، اس کو پڑھتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کی تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یعنی جب آدمی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز میں ثنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا جی؟ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھنا ہے۔ پھر بعد میں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں سورہ پڑھنا ہے، علم کا سورہ۔ علم کا سورہ پڑھنے کے بعد ہلکے سے آمین بولنا ہے، کیا بولنا؟ آمین۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
تو دوسرا ضم سورہ پڑھنا ہے، علم ترا کی، لیلافی، انا اطعنا کی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں ہمارا جو پیٹھ ہے نا، پیٹھ سیدھی رہنا کوشش کرنا ہے، اچھا جھکانا ہے۔ اگر ہمارے اوپر گلاس رکھے، کیا رکھے؟ گلاس رکھے، گلاس نیچے گری جانی، ایسا برابر رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا بیچارے ایسا رکھتے ہیں، ایسا رکھتے ہیں، ایسا جھک جاتے ہیں، یا تو مکمل نیچے جھک جاتے ہیں یا اوپر رہتے ہیں، ایسا نہیں رہنا، بلکہ جو ایسا اسٹریٹ رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ کسی کو بتانا ہے بھائی دیکھ میں رکوع کرتا ہوں، جب دیکھو کیسا ہے میں رکوع، جیسے بازو والے کو بولے تو معلوم ہوتا، ہمیں کر لو کیا معلوم ہوتا، میں اچھا کرتے بول کے سمجھ میں آتا، لیکن دوسروں کو معلوم ہوتا ہے کیسا کرتا ہے۔ اس کا زیادہ جھکے جانی، منڈی ایسا رکھے جانی زیادہ ہے، اور منڈی زیادہ اوپر رکھے جانی، بلکہ میڈیم ایسا رکھنا ہے، ایک بلہ جیسا رہنا ہے۔ کیسا رہنا جی؟ اسٹول جیسا اپنے پیٹھ کو رکھنا ہے۔ اور بعض لوگ کیا ہے نماز میں ایسا ہلتے رہتے ہیں، ایسا نماز میں ہلے جانے، نماز میں ایسا ہلے جانے، اسٹینڈ ایسا کھڑے ہو جانا ہے، جیسا کہ پلر ہے ویسا کہ آدمی کھڑا رہنا ہے، ایسا جھولے جانے، پیروں کو جھلاتے ہیں، ہاتھوں کو جھلاتے ہیں، کیا جھلاتے ہیں، ایسا ہلا جانے، ایسا سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، ایسا شیک ہوئی جانے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں پہلے کیا ہے گھٹنوں کو رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے جی؟ گھٹنوں کو رکھنا ہے، پھر بعد میں دو ہاتھوں کو رکھنا ہے، پہلے پاؤں کو گھٹنوں کو رکھنا ہے، بعد میں دو ہاتھ ہتھیلیوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد اس کے بیچ میں ناک، پھر بعد میں پیشانی رکھتے شمع، پہلے گھٹنا، پھر بعد دو ہتھیلیاں، بعد میں پھر ناک، پھر بعد میں پیشانی۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی سبحان ربی الاعلی۔ کیا پڑھنا؟ رکوع میں کیا پڑھنا؟ سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ پڑھنا ہے یا پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اچھا بیٹھنا ہے، بیٹھ کے دعا پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، کم از کم یہ تو پڑھنا ہے، نہیں تو اللہ مغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی، یہ بڑی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور کیا بھی آتا نہیں تو اللہ مغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ مغفر لی، اردو میں نہیں عربی میں بولنا ہے، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، ایسے 3 مرتبہ بولنا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اٹھی دوسرا سجدہ کر کے اٹھیں گے، پھر بعد میں پھر کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ پڑھے جانی، کیا پڑھے جانی؟ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، بس دوبارہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے الحمد کا سورہ پڑھنا ہے، پھر بعد میں پھر بسم اللہ پڑھ کے ضم سورہ پڑھنا ہے، پھر بعد میں رکوع، پھر بعد میں سجدے، پھر بعد میں عطیات میں بیٹھنا ہے۔ عطیات میں کیسا بیٹھنا ہے؟ جو بایاں پیر ہے اس کو بچھانا ہے، ڈاما پیر اس کو بچھانا ہے، اور اسی طرح اس کو کھڑانا ہے، ایسا اسٹریٹ کھڑانا ہے، ایسا پاؤں جیسا کھڑانا ہے، اس کو سلائے جانی، ایسا چھوڑے جانی، ایسا کھڑانے کی کوشش کرنا ہے، عادت کر لینا ہے، ایسا کھڑانا ہے۔ اب عورتیں ہیں تو ایسا بیٹھتا، عورت بالکل ایسا بیٹھ جاتے ہیں، یہ پیروں کو ایسا باہر نکال کے ایسا بیٹھ جاتا ہے عورتہ کھڑا جانے پیروں کو، 2 پیروں کے ایسے باہر نکال کے ایسا بیٹھتے عورتہ بیٹھنا ہے، اس کو تورک بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تورک بولتے ہیں۔ عورت ایسا بیٹھنا ہے، ایسا پیر کو باہر نکال کے اور ایسا پیر کو چھوڑ دینا ہے عورتہ۔ مردہ نے کیا کرنا ہے؟ اس پیر پر بیٹھ جانا ہے بچھا کے بائیں پیر پر، اور جو سیدھا پیر ہے اس کو ایسے کھڑانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کھڑانا ہے، اور یہ انگلیاں قبلے کی طرف رہنا ہے، پیر کی جو انگلیاں ہے کدھر رہنا ہے؟ قبلے کی طرف ایسا پھرنا ہے۔ پھر بعد میں عطیات پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے تو عطیات پڑھنا ہے، پھر بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، پھر بعد میں دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھ کے پھر بعد میں نیت کر لینا ہے۔ کیا نیت؟ میں جو فرشتہ ہے ادھر اس کو میں سلام کرتا ہوں،
اگر ایک دو نماز پڑھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فرشتے کے سجدہ کرتا ہوں، فرشتے کو سلام کرتا ہوں، ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر امام بھی ہے تو ان سب کو میں سلام کرتا ہوں، وہ نیت سے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام کسے کرتے ہیں؟ ادھر ایک فرشتہ ہے کرامن جو اچھے اعمال کو لکھتا ہے، ادھر ہے کاتبین جو برے اعمال کو لکھتا ہے۔ ہمیں سلام کسے کرنا ہے؟ ادھر جو فرشتہ ہے اسے کرنا ہے، نیت کرنے ادھر جو فرشتہ ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر امام تمہاری ادھر ہے تو امام کی نیت کرنا، ادھر جو لوگ بیٹھے مقتدی ان سب کی نیت کر کے اگر سلام کرے گا تو سب کو سلام کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جب ادھر سلام کرے گا تو ادھر بھی نیت کرنے کا، جو فرشتہ ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں، تو دل میں نیت کر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو اس طریقے سے کہ اچھی نیت سے وضو کرے گا، اور وضو جو ہے پورا سنت کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے کرے گا، پھر نماز ایسا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا، دھیان کے ساتھ پڑھے گا، ہر رکن کو اچھی طریقے سے ادا کرے گا، تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ جیسا آج ہی بچہ پیدا ہوا تو وہ سارے گناہوں سے پاک اور صاف رہتا ہے، ویسے ہی ہمیں صحیح نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بالکل گناہ سے پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ اس کا سے کیا کرنا ہے؟ ان سب کو سیکھنا ہے۔ کیا کرنا جی؟ ان سب کو وضو کرنے کو سیکھنا ہے، غسل کرنا سیکھنا، نماز کو سیکھنا ہے، پوری زندگی ختم ہوگی۔ اب تو جو ہے وضو میں کتنے فرض ہے، غسل میں کتنے فرض ہے، نماز میں کتنے فرض ہے، ہمیں آتا نہیں ہے۔ وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے، وضو کے بعد میں کیا پڑھنا ہے، گھر میں جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے تو کیا دعا پڑھنا ہے، اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھنا ہے، نکلتے کیا دعا پڑھنا ہے، جب بازار نکلتے تو کیا دعا پڑھنا ہے، یہ سب بھی ہمیں معلوم ہوتا نہیں، معلوم ہوا نہیں اب تک کا، ہماری زندگی ہوگی۔ پھر ایک دن قبر میں جانا ہے۔ کتنے سال جیتے جی؟ 1000 سال جیتے ہیں، مختصر زندگی ہے، یہ سب بھی کام رہتے، وہ کام یہ کام سب بھی ہمیں مرے تک رہتے، مرے تو پھر جاتے پورے کام۔ اس کا سے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب دینا ہے، قبر میں بہت بڑی زندگی ہے، اب اس کے اندر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمیں دنیا کی، اپنے گھر کی، گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، ویسا ذرہ اپنی فکر کر لینا ہے۔ مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، تو اس کے واسطے میں کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو ان سے اس کو راستہ کھلے گا اور نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا سے کیا ہے؟ 20 پر 2 تاریخ کو پورے بڑا اجتماع چلتا ہے بڑی مسجد میں، پورے 5 منڈل کا بڑا اجتماع بڑی مسجد میں چلتا ہے، اور اس میں سے جو ہے جماعتیں بھی جا رہے ہیں، اس جوڑ کے بعد سے جماعتیں بھی جا رہے ہیں۔ ہماری مسجد سے بھی کیا ہے 20 پر 2 تاریخ جماعت جاتی ہے 40 دن کے واسطے۔ اس کا سے پورے ساتھی اس جوڑ کی دعوت بھی دے اور جوڑ میں آنے کی کوشش کرے، اور ذرا جماعت جا رہی ہے اس جماعت میں نکلنے کے لیے ذرا محنت بھی کرے، دعا بھی کرے، سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔